حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو گہری محبت تھی، اس کا رنگ ہی بڑا مختلف ہے۔ اس میں ناز بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں اطاعت بھی ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو بہت آپ کو اہمیت دیتے تھے، آپ کے مشوروں کو تائید ایزدی بھی حاصل ہوئی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پھر غزوات میں آپ کا کردار، یہ کوئی کم اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بنے، آپ قبر کے ساتھی بنے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر، آج اس ہستی کا ذکر ہے جو نبی علیہ السلام کی چاہت ہے، آقا کریم کی تمنا ہے، آپ کی خواہش اور آرزو ہیں اور آپ کی مراد ہے۔ جب ہم اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب اس دعا کو اس آیت کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب نے خود اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ مجھ سے عمر مانگے، میں آپ کو عمر عطا کروں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب، اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھیج کر اور حضرت عمر کا ذکر کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ عمر کا ذکر عدل کا ذکر ہے اور عدل کا ذکر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور شیطان کو بھگانے کا۔ جی فرمایا الشیطان یفر من حس عمر، شیطان حضرت عمر کی آہٹ پا کر بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا یفر من ظل عمر، حضرت عمر کے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستگی کا عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کثرت سے یہ جملہ سنا نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہ میں آیا عمر اور ابو بکر آئے، میں داخل ہوا عمر اور ابو بکر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر اور عمر نکلے، صاحبین اسی لیے۔ جی بالکل، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آخرت کے اندر بھی یہ دونوں صاحب نبی علیہ السلام کی معیت میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کی رات اللہ کریم ہر مسلمان پر فخر عمومی طور پہ فرماتا ہے، اور خاص طور پر عرفہ کی رات اللہ تعالیٰ حضرت عمر پر فخر فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات سے وابستگی یہ تھی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جانے لگا اور میں نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ عمر میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا کے ملنے پر مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے نبی علیہ السلام کے اس جملے پر ہوئی کہ آپ نے اپنا مجھے بھائی کہا۔ اور پھر حضرت عمر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، میری امت میں اگر کوئی محدث دیکھنا ہو تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہے، اور یہاں محدث سے مراد وہ ہے جس کی زبان سے فرشتے بولتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید کی کم و بیش 22 آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کی رائے کی مطابقت اور موافقت میں اترتی ہیں۔ اور سر بطور خاص یہ بات عرض کروں گا کہ یہاں موافقت 3 طرح کی ہے، ایک یہ ہے کہ آپ رائے دیتے ہیں، اس رائے کی تائید میں قرآن کی آیت اترتی ہے، ایک یہ ہے کہ جملہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہی جملہ قرآن کی آیت بن کر آتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی عمل کیا، اس عمل کی تائید میں قرآن کی آیت اترتی ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بننا چاہیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، قرآن کی آیت اتر گئی۔ آپ نے کہا کہ دوسرے کے گھر میں اجازت لے کر جانا چاہیے، قرآن کی آیت آئی کہ ایمان والے اپنے گھر والوں کے علاوہ اجازت لے کر جاؤ۔ شراب کی حرمت کی بات آپ نے کی، قرآن کی آیت آ گئی، شراب حرام ہو گئی۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ جو قرآن کی آیت آیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِين، جب قرآن کی آیت اتری تو اس پر حضرت عمر کی زبان سے جملہ نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یہی جملہ قرآن کی آیت بن کر آیا۔ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا جب معاملہ آتا ہے تو حضرت عمر ان کی پاک دامنی عفت اور عصمت کی گواہی یوں دیتے ہیں کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہی لفظ قرآن کی آیت بن کر آتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ایک منافق چیلنج کرتا ہے، اور جب آپ کو بات کھل کر سامنے آتی ہے آپ اس کی گردن اڑاتے ہیں، شور مچتا ہے کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کیا۔ قرآن کی آیت اترتی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا وہ مومن نہیں تھا، وہ منافق تھا جسے حضرت عمر نے قتل کیا۔ بدر جو تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ ہے، وہاں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تفسیر بن کر اپنے سگے ماموں ہشام کو آپ واسر جہنم کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اعزاز کہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آپ کی شہزادی
شہزادی حضرت حفصہ جن کے لیے رب جبریل امین کو بھیج کر اپنے محبوب سے فرماتا ہے حبیب آپ ان سے جدا نہ ہونا، یہ بڑی سائمہ ہیں، یہ بڑی متقیہ ہیں، یہ بڑی زاہدہ ہیں، وہ بیٹی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کے دور میں ہم دیکھتے ہیں آج قرآن جس طرح ہمارے پاس موجود ہے یہ صدقہ حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کا۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا یمامہ میں وفاس شہید ہو گئے ہیں، قرآن کو جمع کیا جائے۔ حضرت عمر کے مشورے سے قرآن جمع ہوا، اور جس وقت حضرت صدیق اکبر سے کہا گیا کہ یہ دور رسالت میں تو نہیں ہوا، آپ نے فرمایا میں نے بھی یہ سوچا تھا، لیکن جس طرح اللہ نے عمر کا سینہ کھولا میرا سینہ شرح صدر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔